بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آپ سب کی انکریجمنٹ کا شکریہ۔ خوشی اس بات کی ہے کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آڈیو اب بہتر ہے۔ میں بھی کوشش کر رہا ہوں اچھی طرح پچ پہ بات کی جائے۔ ڈیولپمنٹس، آج کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے، گزشتہ روز میں نے بلکہ انفیکٹ دو پچھلے ولاگ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا مسئلہ کیا ہے، ان کی اپنی اپروچ کا مسئلہ ہے یا ان کا ایک موقف ہے۔ اب وہ درست ہے، صحیح ہے، لیکن جو ملاقات اب شہباز شریف صاحب کی ہوئی، شہباز شریف صاحب ہنگامی طور پر واپس گئے تھے۔ شہباز شریف صاحب کی اس ملاقات کے اندر پہلے شہباز شریف صاحب نے آج میاں نواز شریف سے جب ملاقات کی تو ان کو باقاعدہ طور پر بتایا گیا اور کہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے، میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں وہ کوئی پریشر سسٹین کریں گے یا اس کو برداشت کریں گے۔ ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ جو موقف میرا ہے وہ اصولی ہے اور میں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ ہی میرا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوگا۔ شہباز شریف صاحب نے انہیں یہ کہا ہے کہ آج اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہو چکی ہے جس سے آپ کو ذرا تھوڑا سا اپنی جو سیاسی اپروچ ہے اس کو زیادہ بہتر رکھیں اور تلخی نہ ہو آپ کی یا اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک خوف ضرور پایا جاتا ہے میاں نواز شریف کے لیے۔ حالات بہت ٹھیک چل رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو ہمیشہ ہر تجزیے میں یہ کہا کہ آج کی تاریخ تک ٹھیک ہے، کل کچھ ہو جائے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیے ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے ہو چکی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب یہاں سے گئے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ پہلے ہی چلی گئی، وہ اپنے انہوں نے جانا ہی تھا، لیکن شہباز شریف صاحب اسی مقصد کے لیے وہاں پر گئے کہ میاں نواز شریف صاحب کا تھوڑا سا اس میں موقف، اس میں لچک ڈلوائی جائے۔ لیکن میاں نواز شریف نے شہباز شریف صاحب کو صبح بھی اور دوپہر کو جو ان کی میٹنگ ہوئی جمعے کی نماز سے پہلے، اس میں منع کر دیا تھا کہ اس بات کے اوپر میرے ساتھ بحث نہ کی جائے۔ میرا موقف بڑا کلیئر ہے کہ یہ لوگ یعنی جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جنرل اور جو باقی جج صاحبان تھے جو اس پیناما کے بینچ کے اندر تھے، ایک قومی مجرم ہے، ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، واضح طور پر تو نہیں، لیکن اس کا ریئیکشن آ چکا ہے فوج کی جانب سے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے۔ وہ کیا ریئیکشن ہے؟ سب سے پہلا ریئیکشن کس کا؟ اس شخص کی طرف سے جو کہ بہت قریب ہے فوج کے، اور وہ فیصل واڈا صاحب ہیں۔ فیصل واڈا صاحب اس وقت سمجھیں کہ وہ ایک نئی فارم ہے، یا میں سمجھتا ہوں ایک ریفائنڈ فارم ہے، آج کی ایج کی فارم ہے، اور وہ نئی فارم ہے شیخ رشید صاحب کی۔ وہ سمجھیں کہ ایک شیخ رشید صاحب کی جگہ پر اب فیصل واڈا صاحب ہیں، کیونکہ شیخ رشید صاحب بھی کہتے تھے میں گیٹ نمبر 4 کا ترجمان ہوں یا فوج کا ترجمان ہوں۔ اور جو فیصل واڈا صاحب کی اس وقت کی قربت ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، وہ بہت قریب ہیں کی لوگوں کے جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں۔ اور فیصل واڈا صاحب کا روف کلاسا صاحب کے پروگرام میں جو باتیں انہوں نے کہی ہیں، اس سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو باتیں فیصل واڈا کہہ رہے ہیں وہ اپنے طور پر نہیں کہہ رہے، لیکن یہ باتیں آلریڈی ڈسکس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کا یہ موقف ہے، دوسری طرف پوری جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت اگر ہم نے خود کو واپس اقتدار میں لانا ہے تو ہمیں ہر محاذ نہیں کھولنا چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب کا ایک موقف ہے کہ نہیں، میں نے یہ سودا بڑا مہنگا خریدا ہے، مطلب یہ کہ میں نے اتنی زیادہ سیاسی قیمت ادا کی ہے، بدنامی افورڈ لی ہے، میرے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، مجھے جیلوں میں ڈالا گیا ہے، میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، لہٰذا میں جو میرے ساتھ ہو چکا میں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں میں تو انہیں کال آؤٹ کرتا رہوں گا، جنہوں نے یہ دو نمبریاں کی میں انہیں کال آؤٹ کرتا رہوں گا۔ اب اس کا ریئیکشن ایک تو میں نے بتایا کہ فیصل واڈا صاحب کی طرف سے آنا، اٹ مینس کہ وہ ان آفیشیل موقف ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا۔ اب ایشو کیا ہے کہ فوج کے اندر تو بہت کچھ تبدیل ہو چکا نا، نئی اسٹیبلشمنٹ آ گئی، نئے آرمی چیف آ گئے، نئے ڈی جی آئی ایس آئی باجوہ صاحب کے وقت تھے، لیکن ظاہری بات ہے وہ اب اپنی جگہ موجود ہیں۔ فوج کی پالیسی یا اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی بالکل تبدیل ہے۔ اس وقت پی ایم ایل این کو ایز سچ فوج سے یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ایشو ہے کیا؟ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے جی کہ جب آپ بار بار جنرل باجوہ کو بیڈ ماؤتھ کریں گے یا جنرل فیض حمید کو بیڈ ماؤتھ کریں گے تو وہ کون لوگ تھے؟ ان کی ذاتی حیثیت تو کوئی نہیں تھی۔ ایک ملک کے آرمی چیف تھے، ایک آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، پہلے وہ ڈی جی سی تھے، بعد میں وہ آئی ایس آئی کے سربراہ بن گئے۔ تو وہ لوگ، ان کا تعلق فوج کے ادارے سے تھا یا آئی ایس آئی کے وہ ہیڈ تھے۔
اب جب آپ ان کو برا بھلا کہیں گے تو ادارہ بدنام ہوتا ہے. اب اس کی نفی کی جاتی ہے میاں نواز شریف کی جانب سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے ادارے کا نہیں، میں ادارے کو نہیں کہہ رہا، میں تو ان لوگوں کو کال آؤٹ کر رہا ہوں. ان لوگوں کی ذمہ داری ہے، ان لوگوں کو مورد الزام میں ٹھہرا رہا ہوں کیونکہ ان کا قصور ہے. یہ میاں نواز شریف کا موقف ہے. فوج کا موقف میں نے آپ کو بتا دیا. اب اس میں ٹسل کہاں شروع ہو جاتی ہے؟ ٹسل اس وقت شروع ہو جاتی ہے جو کہ ایز وی اسپیک اس میں ایک ٹسل، چلے ابھی نہ بھی شروع ہوئی ہو، لیکن ایک اسے کہتے ہیں نا کہ آپ ایک کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو تھوڑے انکمفرٹیبل ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار میں یہ میرے سیٹ نہیں بیٹھ رہی، یا میں ٹھیک نہیں ہو رہا، یا میرے تھوڑی سی پرابلم آ رہی ہے. وہ ایک انکمفرٹیبل سی سچویشن ضرور پیدا ہوئی ہے. میں نہیں کہتا کہ دراڑ پڑ گئی ہے یا وہ معاملہ ہو گیا ہے جو پہلے ہو گیا تھا، یا اسی پہ اب میاں نواز شریف صاحب ابھی سے اسی سٹیج پر چلے گئے ہیں اپنی آنے سے پہلے. لیکن یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. مطلب اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا اچھا نہیں لیا گیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر، فوج کے اندر، ان باتوں کو جو میاں نواز شریف صاحب نے کہی ہیں. اصولی طور پر دیکھا جائے تو چاہے مرحوم جنرل پرویز مشرف صاحب ہوں، اگر انہوں نے مارشل لا لگایا تھا تو بھائی غلط کیا تھا. اگر باجوہ صاحب نے حاکم نثار صاحب اور ان کے ہم نواؤں کے ساتھ مل کے ایک پرائم منسٹر کو گھر بھجوا دیا تو کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا. اگر جنرل فیض امیر صاحب نے جنرل باجوہ صاحب کی مرضی اور منشا سے عمران خان صاحب کے لیے الیکشن سے پہلے بعد میں اور سب کچھ الیکشن رگ کرایا، الیکشن 2 نمبری کروائی، لوگوں ان کے عمران خان کے سیاسی مخالفین کو رگڑا لگوایا، اگر انہوں نے بھی یہ کیا اور انوالو ہوئے تو انہوں نے بھی کوئی ٹھیک کام نہیں کیا. لیکن اصولی بحث کے اوپر آپ جائیں تو اصولی بحث تو یہی ہے کہ بھائی ان چیزوں کا کوئی ان کی تو گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر احتساب کسی سیاستدان کا ہو سکتا ہے تو پھر اتنے جو جج صاحبان ہیں ان کی 2 نمبریوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ ہیں جنہوں نے ادارے کو بدنام کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، ان کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن ایسا نہیں سوچا جاتا. میں نے آپ سے 2 دن سے ذکر کیا، بلکہ ایک دن میں نے آپ کو بتایا کہ جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا تھا، وہ بڑے ٹھنڈے، ان کا بڑا اچھا تعلق تھا میاں نواز شریف سے. میاں نواز شریف صاحب نے انہیں آرمی چیف لگایا، لیکن جب وہ میاں نواز شریف کے دوگوں نے یہ جنرل مشرف کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ مرد کے بچے ہو تو باؤ اور سامنا کرو ٹریزن ٹرائل کا، یعنی اس معاملے کا، تو پھر جنرل راحیل شریف صاحب کو بولنا پڑا. اور جنرل راحیل شریف صاحب نے یہ کیوں بولا؟ کیونکہ جو ایس ایس جی کا ہیڈ کوارٹر ہے تربیلا کے اندر، وہاں پر ایک بڑی انکمفرٹیبل سچویشن پیدا ہوگی. لوگ جے سی اوز این سی او نے بڑا ادھر احتجاج کیا کہ ان کی جرت کیسے ہے کہ ہمارے چیف کے بارے میں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. جنرل راحیل شریف صاحب بن گئے. اور یہ خبر تھی، اگر آپ اسے دیکھ پائیں، یہ ٹریبیون کی خبر ہے، آپ کو مل جائے گی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ آئی ایس پی آر کی خبر نہیں تھی. اس میں لکھا ہوا ہے آرمی ول پروٹیکٹ اٹس آنر ایٹ آل کاسٹس. فوج اپنا تقدس، اپنی تقریب ہر قیمت پر اس کی حفاظت کرے گی. اور یہ اسی وقت آیا، یعنی اپریل 2014 میں میاں نواز شریف کے لوگوں نے یہ باتیں شروع کی اسی سال یہ مارچ میں، اور یہ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے گئے. اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب باجوہ صاحب اور فیض صاحب کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ بینیفیکٹر تھے یا فائدہ پہنچانے والے تھے عمران خان صاحب کو. گو کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ بھائی آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکالنے کے لیے ہم نے تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی، اور میاں نواز شریف صاحب نے خود اس ایکسٹینشن کے اوپر اپنے لوگ پارٹی کو کہا کہ ووٹ دو جا کے. تو جب آپ نے یہ مفاہمتیں وہاں پر کر لیں، ایڈجسٹمنٹس کر لیں، کمپرومائز کر لیا، تو پھر آپ کو کہتے ہیں نا انگریزی میں لیٹ دا سلیپنگ ڈاگز لائے. کچھ چیزوں کو آپ کو پسے پشت ڈالنا پڑتا ہے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب اسی چیز کے اندر گرد گرد گھومتے رہیں گے، آج اس میٹنگ کے اندر بڑی زبردست باتیں ہوئیں. میاں نواز شریف صاحب نے کسی اور کی بات کو اتنی گھاس ہی نہیں ڈالی. انہوں نے آج بھی یہ کہا کہ قومی مجرم ہے. انہوں نے آج بھی یہ کہا کہ بھئی احتساب ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے ان لوگوں کا، جنرل باجوہ کا، جنرل فیض کا، ثاقب نثار کا، کھوسا کا، فلانے فلانے فلانے، ان سب کا ہونا چاہیے. انہوں نے سب کے نام لیے. اب جوڈیشری کا تو فوج کو کوئی فرق نہیں پڑتا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی وہ کیا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو، فوج ملک کا سب سے مضبوط ادارہ ہے، ان کو اس سے بہت فرق پڑتا ہے کہ بھائی آپ باجوہ صاحب کو بیڈ ماؤتھ کر رہے ہیں، یا بیڈ ماؤتھ تو چلے، کیا آپ کہتے ہیں ان کا احتساب ہو، تو فوج تو بالکل باجوہ صاحب کا احتساب نہیں کرے گی. آپ لکھ کے لے لیں، مجھے تو کبھی بھی نہیں لگتا کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کوئی احتساب کرے گا. بھائی یہ لوگ
اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ لوگ کو یہ تو نہیں تھا نا کہ کوئی اپنی انہوں نے اور ہی آرگنائزیشن بنا لی تھی جو وہ کام کر رہے تھے. وہ ایک ادارہ تھا، مطلب ادارے کا حصہ تھے، اور انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اپنا اپنا جس طرح ادارہ چل رہا ہوتا ہے. آج اگر فوج چل رہی ہے تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے مطابق چل رہی ہے. آگے فوج چلے گی تو وہ اپنے نئے چیف کے مطابق چلے گی. پہلے فوج چل رہی تھی تو وہ اپنے چیف کے مطابق چل رہی تھی. فوج میں چیف ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، چیف کی مرضی سے سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. فوج میں لوگ اپنی وہ نئی نئی وہ نہیں کرتے کہ چلیے یہ ٹرف میری ہے تو اس کی میں اپنی طرف سے ایک پالیسی بنا لوں گا اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا. فوج کے اندر جو ہو رہا ہوتا ہے، چیف کا جو حکم ہوتا ہے، اینڈ اٹ کمز آل دا وے ڈاؤن، اور اسی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے، اسی کے اوپر بات ہوتی ہے. یہاں پہ بھی یہی ہوا. اب اس کا رزلٹ بڑا سمپل ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے جی کہ اس وقت صورتحال ٹینشن ہے اس کے اندر. بالکل میاں نواز شریف صاحب آ بھی رہے ہیں، ان کی ڈیٹ بھی کوئی چینج نہیں ہوئی، سب کچھ اپنی جگہ ہے. لیکن جو ہو چکا ہے یا جو ہوا ہے پچھلے 2-3 دن میں، یہ خود مسلم لیگ نون بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. وہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ ایسے ایک دم میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے پہلے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. لیکن یہ ہوا ہے. فیصل واڈا صاحب کی اپنی ان کا ایک الائننگ ان کی ایک ہے، وہ جس طرح بھی کریں ان کا ایک تعلق ہے، اور وہ ان سے میری دوستی بھی ہے. مجھے پتہ ہے وہ خود پراؤڈلی بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہاں میرا تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو بڑی اچھی بات ہے، بالکل ہوگا. لیکن میں نے پرسنلی، جب میں بینگ جرنلسٹ، آپ 10 جگہ بات کرتے ہیں تو آپ کو سینس پتہ لگ جاتی ہے. کوئی یہ نہیں کہتا ہاں ہاں جی ہم نے فیصل واڈا صاحب کو کہا تھا کہ آپ جا کے باتیں کہتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. بٹ آپ اگر اس کام کے اندر ہیں، صحافت کے اندر ہے، تو آپ کو سینس پتہ لگ جاتی ہے کہ ادارہ کیا سوچ رہے ہیں. وہ آپ کو ایک آدمی سے بات کر کے بائی دا وے پتہ نہیں چلتی. 4-5 لوگوں سے بات کرتے ہیں obviously who matter کہ کہاں کیا سوچا جا رہا ہے یا اس چیز کو کیسے لیا گیا ہے. اور اب کیا ہونے جا رہا ہے ذرا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا پنت روڈ. اب آنے والے دنوں کے اندر بہت مارا ماری شروع ہونے والی ہے. یہ نیب کے چکر میں، نیب کے کیسز کھول گئے ہیں ان کے اوپر. آپ دیکھیں نا، ڈیپوٹیشن پہ بلائے جا رہے ہیں کون سے لوگ جو مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر کام کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کے لیے، فلانے کرائم کو پکڑنے کے لیے. پیپلز پارٹی تو آلریڈی اس کی کمپلینٹ کرنا شروع کر دی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کہیں کہ یار ہمارے خلاف تو یہ کیسز کھلے ہوئے تھے، ایک دم ان میں سپیڈ کیوں ہو گئے ہیں؟ کیونکہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اور موقف یہ اپنایا جا رہا ہے کہ جی یہ اب ان کے پاس کہ ساری سیاسی جماعتوں کے پاس جب اور کچھ نہیں رہے گا بیچنے کے لیے، کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے بیچنے کے لیے، تو یہ فوج اسٹیبلشمنٹ پر اٹیک کریں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہیں گے. لیکن جو دوست ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے ہیں ان کو یہ اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ سب سے پاورفل ایلیمنٹ ہے اس ملک کی سیاست کا. اسے آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. وہ موجود ہے. فوج بحیثیت فوج ایک ادارہ اثاثہ تو پاکستان کا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی جو رول ہے ایک پاکستان کی سیاست میں، پولیٹیکل رول جو ہے، اس کو آپ ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے وہ ون سٹروک آف پین ختم ہو گیا. نہیں، کوئی ختم نہیں کر سکتا اسے. میرا تو موقف یہ پہلے تھا، آج بھی آگے بھی رہے گا. میاں نواز شریف کیا یہ لڑائی اگر انہوں نے دوبارہ لڑنی ہے کہ جی ان لوگوں کا احتساب کیا جائے جو سیاست دانوں کو اقتدار سے نکالتے ہیں، تو پھر یہ بات بڑی دور تک جائے گی. اس دفعہ کیا میاں نواز شریف صاحب یہ لڑائی افورڈ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میاں نواز شریف صاحب بصد احترام، وہ ان کی جماعت بڑی مقبول تھی. پی ایم ایل این ایک سمبل تھا کہ جی وہ پنجاب میں آ رہے نہیں، پنجاب تو نون سے لینا بڑا مشکل ہے جی، پنجاب نون سے لینا، یہ سمبل ایک تھا. آج وہ پاکستان ہے ہی نہیں. آج سب کچھ بدلا ہوا ہے. آج ان کے بھائی کی حکومت، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، بہت اچھے تعلقات اسٹیبلشمنٹ سے سب کچھ، لیکن آپ کی جو معیشت ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کٹی پھٹی پڑی ہے، اس کی کوئی حالت ہی نہیں ہے. ایسی صورتحال میں میاں نواز شریف صاحب کیا ہے اسٹیبلشمنٹ سے جس کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، لیکن کیا اس لڑائی کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا اس تلخی کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا میاں نواز شریف صاحب کس بائی دا وے احتساب کریں گے کیسے؟ مشرف صاحب نے تو مارشل لا لگایا تھا، پتا تھا سب کو آرٹیکل 6 کانسٹیٹیوشن کا، یعنی کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ چل رہا ہے. جنرل باجوہ کے خلاف کس چیز کا مقدمہ چلائیں گے؟ مارشل لا تو نہیں لگا تھا ہمارے ملک میں. میاں نواز شریف صاحب کو عدالت نے نکالا تھا، تو احتساب کیسے ہوگا ان لوگوں کا؟ کس قانون کے تحت ہوگا؟ ایک بہت بڑا سوال ہے. فیض حمید صاحب آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، پہلے ڈی جی سی تھے. کیسے احتساب ان کا کریں گے؟ مطلب کس چیز کے اندر کریں گے؟ کیا ایویڈنس لے کر آئیں گے؟ جن چیزوں کا کچھ سر نہ ہو پیر نہ ہو. دیکھیے
اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک تھا. عمران خان صاحب کو تو ہم سارے کہہ کے تھک کے کہ اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, لیکن جہاں ہم یہ کہتے ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی, وہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 2022 میں اسی اسٹیبلشمنٹ نے اور انہی باجوہ صاحب نے عمران خان کی اس جماعت کا ساتھ چھوڑا اور پی ڈی ایم کے لیے جگہ بنائی تاکہ وہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر کے خود اقتدار میں آ جائے. انہی جنرل باجوہ کو میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کی ووٹ کے ساتھ ایکسٹینشن دی گئی. اب جب یہ کمپرومائزز میاں نواز شریف صاحب نے کر لی ہیں تو ایک دم دوبارہ جو بیانیہ ہے ان کا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا یا ان لوگوں کے احتساب کا, یہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ آج حالت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو اپنے کی لوگ تھے, اب حالت میں آپ کو پہلے ایک رشید کی بتائی تھی, ایک رشید صاحب برے حال میں ہے اس وقت, ان کا کو پتہ ہی نہیں ہے. پولیس والوں کو پوچھا جاتا ہے, پولیس والے کہتے ہیں جی نہیں پتا. اب وہ آر پی او کو بلا کے کیا ہائی کورٹ میں کیا ہوگا, آر پی او کو بٹھا کھڑا کر لیں گے, کہاں بتائیں جی کہاں ہے شیخ رشید. اب بیچارے پولیس والوں کو کہاں پتا, کیا پتا کہ شیخ رشید صاحب کدھر ہیں یا فلانا فلانا کدھر ہے. وہ تو اب اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ لوگ فتنے باز تھے, فتنے کے اندر شامل تھے, تو ان کو ہم ڈیل کریں گے اپنے طریقے سے. وہ ڈیل کر رہے ہیں. وہ اب اس میں قانون کتنا وائلیٹ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ قانونی بات کروں تو میں تو کہوں گا جی کسی بندے کو ایک سیکنڈ کے لیے غائب نہیں ہونا چاہیے, عدالت میں آنا چاہیے, کیس بننا چاہیے, پتہ تو ہو کوئی کہاں گیا. لیکن جس طرح سے کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے, میں آپ کو خالی یوٹوپیا تو نہیں دکھاتے رہنا نا, آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی یہ دکھانی ہے کہ بھائی آج وہ لوگوں کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہے, اور بہت سے لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کدھر ہوتے. لہٰذا ایسے حالات کے اندر جہاں مسلم لیگ نون آلریڈی ویک وکٹ پر ہے ان ٹرمز آف اٹس پاپولیرٹی, کیا میاں نواز شریف صاحب یہ لڑائی ان کو سوٹ کرتی ہے؟ میرا نہیں خیال. وہ کہہ تو رہے ہیں, دہرا تو رہے ہیں اپنے بیانیے کو احتساب کے, لیکن کیا انہیں یہ لڑائی اس وقت لڑنا ان کے لیے آسان ہوگا؟ اور اگر اس لڑائی میں جو ان کا الائے ہے اس وقت, یعنی اسٹیبلشمنٹ, ان کے ساتھ ان کے ابھی بہت اچھے تعلقات ہیں, اگر یہ ان کا خراب ہو گیا تو پھر تو کوئی مطلب آپ دیکھیں حالات کہیں کے کہیں نہیں نکل سکتے ہیں. اصول کی بات اپنی جگہ, ہمیشہ میں آپ کو بتاؤں گا, میں اپنے ولاگز کے اندر آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ صرف ایک پکچر دکھاؤں, میں آپ کو دونوں پکچرز دکھاؤں گا. اصول اپنی جگہ موجود ہے, وہ ٹھیک ہے. جنرل مشرف صاحب کا ٹریزن ٹرائل ہونا چاہیے تھا بھائی, انہوں نے آئین توڑا تھا, ٹھیک بات ہے, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی دکھا دی آپ کو میں نے بتائی کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی تھی. یہ گراؤنڈ ریئلٹی تھی کہ جب ٹریزن کی بات ہوئی اور ان کے خلاف کام مرد کا بچہ ہے تو آؤ اور ٹریزن ٹرائل کا فیس کرو, تو یہ رسپانس تھا فوج کا, یہ رسپانس تھا, یعنی کہ بھائی نہ یہ کام نہیں ہم نے کرنے دینا آپ کو. اب میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا احتساب کریں, اپنی جگہ اصولی بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی, آپ کا کیا کام تھا کسی پرائم منسٹر کو ملک سے باہر نکال دینا, اس کو ڈسکوالیفائی کروا دینا, کسی اور کو اقتدار میں لے آنا, کوئی کام نہیں تھا نا. تو اب اگر اس وقت ادارے کا یہ رسپانس تھا تو اب بھی تو ادارہ انہیں پیغام بھجوا رہا ہے کہ جناب یہ احتساب شاپ والی باتیں چھوڑ دیں, فارورڈ لکنگ ہو, فارورڈ لکنگ ایجنڈا لائیں ملک بہتر کرنے کا. لیٹ دا سلیپنگ ڈاگس لائے. اصولی طور پر میاں نواز شریف ٹھیک کہتے ہیں, لیکن گراؤنڈ ریئلٹی کو میں نے آپ کو بتا دی. پتہ نہیں آپ اس سے کتنا انکریج ہوتے ہیں یا کتنا اس سے, بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں احتساب ہونا چاہیے, آپ غلط کہ میں غلط نہیں, میں تو آپ کے سامنے دونوں تصویریں رکھ رہا ہوں, لیکن میں آپ کو یہاں پر لیکچر نہیں دے سکتا کہ جی اصولی بات صرف یہ ہے. بہرحال یہ آج کا ولاگ تھا, اور ابھی کی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پرابلم ہوا ہے اور شہباز صاحب اسی پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے گئے ہیں. لیکن ہمیشہ کی طرح شہباز شریف صاحب نے اپنا بات ضرور رکھ دیتے ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب کے سے وہ ڈرتے بھی ہیں اور میاں نواز شریف کا احترام بھی بہت کرتے ہیں. اس خاندان میں یہ چیز آپ آف کیمرہ بھی دیکھی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت اور احترام ہے ان فیملیز کا, وہ ایگزیمپلری ہے کہ شہباز صاحب اپنے بھائی کے خلاف وہ ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کریں گے, وہ بات کر دیں گے ان کو. اگر بلکہ شہباز شریف صاحب کا تو یہ بھی ہے کہ اگر ان کو اس سٹیج پر بھی ان کے بھائی کہیں آپ کمرے سے باہر چلے جائیں تو وہ چپ کر کے بغیر کوئی شور بچائے کمرے سے باہر بھی چلے جائیں گے. تو میاں نواز شریف صاحب کے تو پاس ممکن ہے کہ وہ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ ذرا باہر جائیں. ہوگا وہی جو میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں اس صورتحال میں ان کا بنتا کیا ہے. یہ آج کا ولاگ تھا جی, اور بڑا کینڈڈ گفتگو میں نے آپ سے کی, پتہ نہیں آپ کو اچھی لگی بری لگی, لیکن یہ حالات ہے آج کے. اس کو لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا. شکریہ.